جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی بار بتائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جنات کے لیے انوکھی خوشیاں اور عجیب مسرتیں لاتا ہے، بلکہ شعبان ہی میں ان کے ہاں چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری، راشن، حتیٰ کہ جو صاحب استعداد ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کی خریداری، گھر کو سجانا، بلکہ ایسا سما ہوتا ہے جیسے کوئی شادی کے لیے اپنے گھر اور اپنے جسم کو سجاتا ہے۔ شعبان میں ان کے ہاں شادیوں کی تقاریب بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک شادی کی تقریب میں مجھے جانا ہوا، وہ تقریب بنگلہ دیش کے ایک دور افتادہ جزیرے پر تھی۔ حسب معمول جنات کی مخصوص سواری مجھے لے گئی۔ میں جب وہاں پہنچا تو ایک جو انوکھی چیز میں نے وہاں دیکھی آج تک کہیں کسی جنات کی شادی میں نہیں دیکھی، وہ یہ تھی کہ ہر طرف لوگوں نے سروں پر پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ چھوٹے سے بچے نے بھی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور سب نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ سب کے گلے میں پھولوں کے ہار اور سب نے ہاتھ میں ڈنڈا یعنی عصا لیا ہوا تھا، اور مؤدب بیٹھے ہاتھوں میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ انتہائی خاموشی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے کے سارے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا۔ انہوں نے مجھے وہاں دعا اور کچھ ابتدائی کلمات کے لیے بلایا تھا۔ حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ یہ شادی کا سماں ہے یا کوئی روحانی تقریب کا سماں۔ ان کے جو بڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا انداز ہے؟ کہنے لگے ہمارے پردادا کے پردادا کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، اس دن کے بعد ہم نے یہ انداز شروع کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، خوب گانا بجانا اور پورے رسم و رواج، مخلوق خدا بھی بہت تھی یعنی جنات، اور سب مہمانوں کو خوب راضی کیا، سب کی خدمت کی، سب کی خوب آؤ بھگت کی۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد میاں بیوی یعنی ان کی بیٹی اور داماد میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ حیران، کسی نے جادو بتایا، کسی نے مزاج میں آپس میں ٹکراؤ بتایا، کوئی کیا بتائے کوئی کیا بتائے۔ آخرکار انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں سے دور ایک اور جزیرے میں ایک بزرگ بوڑھے جن رہتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں۔ جب ان کے پاس گئے تو وہ جن ایسے تھے جنہوں نے سال ہا سال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر کے بزرگوں کے خاندان اور صدیوں پرانے بزرگوں کی خدمت کی ہوئی تھی، اور ان کی خدمت سے ان جن نے بہت پایا تھا۔ تو ان سے جا کر یہ سارے احوال کہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور ان کے بتانے سے پہلے جو شادی میں رسم و رواج اور گانا بجانا ہوا تھا وہ سب بتا دیا۔ جو بات انوکھی کہی وہ یہ کہی کیونکہ آپ کی روحیں سعید ہیں یعنی جنتی ہیں، بدبخت روحیں نہیں ہیں، اس لیے وہ ہر کام جو خلاف شریعت ہوگا آپ کو کبھی راس نہیں آئے گا۔ آپ نے خوشیوں کی خاطر یہ سب کیا، یہ طلاق ہو جائے گی اور بیٹی کی دوسری شادی ہوگی، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے گی، اور اس لڑکے کی بھی دوسری شادی ہوگی، ان کی بھی طلاق ہوگی، پھر واپس ان کی شادی ہوگی، اور پھر شادی جو کرنا اس میں جتنے بھی مدعو ہیں، شادی میں ان سب کو کہنا کہ سنت کے لباس کے مطابق آئیں، اور ہر شخص یا لطیف ہو یا ودود ہو مستقل بیٹھ کر پڑھیں۔ آنے والے مہمانوں کی خوب توازو کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، لیکن کوئی خلاف شرع کوئی کام نہ کرنا، اور اپنی نسلوں میں ایک نصیحت چھوڑ کر جانا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ بوڑھے بزرگ جنہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے خاندان کی خدمت کی تھی رو پڑے۔ کہنے لگے کہ وہ چیز آج بتا رہا ہوں جو میں نے آج تک کبھی منہ سے نہیں نکالی، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا کوئی اہل ملے اور میں یہ چیز منتقل کروں۔ میری زندگی کی خبر نہیں، صدیوں سے یہ راز لیے پھر رہا ہوں، اور چاہت ہے اس راز کو میں کسی اہل تک منتقل کر دوں، پھر اللہ چاہے مجھے بلا لے۔ آج میں محسوس کر رہا ہوں آپ وہ اہل شخص ہیں جن کو واقعی یہ راز میں دے سکتا ہوں۔ تو وہ جن بزرگ فرمانے لگے، اپنی نسلوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے جانا کہ ہر رمضان کے پہلے روزے کی صبح سے لے کر آخری روزے کی شام تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بِیَدِکَ الْخَیْر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر
کا معنی یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہر سحری اور افطاری میں جو شخص اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے یہ پڑھے گا، اس کو اس کے پڑھنے سے اس رمضان کی ساری خیریں ملیں گی۔ اور جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں وہ کھربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی، اور ان خیروں میں جو دعاؤں کی قبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی تھی وہ اس کو ملیں گی۔ اور جتنے بھی صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، اولیاء رحمت اللہ علیہ صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھیں اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی، وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھیں اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کی محبت اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان اور خشوع مانگا، کسی نے روزہ مانگا، کسی نے انبیاء کرام والا روزہ مانگا، کسی نے روح مانگی، کسی نے تسخیر مانگی، کسی نے کشف مانگا، کسی نے کائنات کی نگاہ مانگی، کسی نے کشف القبور مانگا، کسی نے کشف الصدور مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے محبت مانگی، کسی نے پیار مانگا، کسی نے بیماری سے چھٹکارا مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے گھر کا سکون چاہا، کسی نے ملک کا سکون چاہا، کسی نے گلیوں میں امن چاہا، کسی نے بازاروں کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لا علاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادی کی بندشوں کو ختم کرنا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے کاروبار میں برکت چاہی، کسی نے بہترین سواری چاہی، کسی نے دل کی مراد چاہی، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرہ کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق کی عزت چاہی، کسی نے فرشتوں کا دیدار چاہا، کسی نے نیک جنات کی دوستی چاہی، کسی نے روحوں کا استفادہ چاہا۔ ان سب کے لیے یہ 41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے۔ بس شرط یقین ہے، توجہ ہے، دھیان ہے اور ڈوب کر کرنا ہے۔ 41 دفعہ کی تسبیح پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ اور مینوں میں اللہ کی عظمت میں اور اللہ کے جلال میں اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر کرے گا، اس کو یہ ملے گا۔ وہ بوڑھے جن یہ بات کہہ بھی رہے تھے اور سسک بھی رہے تھے، کہنے لگے بس اس دن کے بعد ہم جو بھی شادی کرتے ہیں اس میں ہر مدعو کو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں اور تواضع خوب کرتے ہیں، اور اپنی نسلوں میں یہ عمل دیا ہوا ہے، اور ہماری نسلوں میں آج تک بیٹوں کی کمی نہیں ہوئی۔ ہماری نسلوں میں رمضان کا یہ عمل چل رہا ہے اور ہمارا ہر بچہ یہ عمل کرتا ہے، اور ہمارا ہر بوڑھا مرنے سے پہلے نصیحت کرتا ہے کہ رمضان کے اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں رزق، بیٹے، عزت، شان و شوکت، قدر و وقار، عظمت، صحت، رحمت، برکت، شفقت، سکون، چین اور ساری طاقتیں ہیں۔ آج تک اس میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ ہماری نسلیں مالا مال ہوتی ہیں، ہمارا رزق کم نہیں ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے، مسائل نہیں ہوتے، مشکلات نہیں ہوتی،
زندگی چین اور رحمت کے ساتھ ایسی گزر رہی ہے کہ ہم مطمئن ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں۔ ہمارے جنات کی قوم میں آپ کی بہت عزت و عظمت ہے۔ ہم اکثر آپ کو اپنی شادی اور غمی میں بلاتے رہتے ہیں۔ ابھی رمضان کے ختم میں بھی آپ کو ہم نے بلانا ہے۔ یہ عمل ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں۔ قارئین، انہوں نے مجھے گفٹ کیا۔ میں آپ کو اس رمضان میں اپنی طرف سے تحفہ گفٹ کرتا ہوں۔ قارئین، میری درخواست ہے قرآن پاک کی یہ آیت جو کہ دو انمول خزانہ ایڈیٹر عبقری حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی کی تالیف دفتر عبقری سے مل جاتا ہے، موجود ہے، اور اپنے طاقت قوت کے اعتبار سے جس بے روزگار کو دی تو اس کو رزق ملا، بے سہارا کو دی اس کو سہارا ملا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے صرف 1.5 سال کے اندر اتنا پایا ہے کہ خود مخلوق خدا حیران ہے۔ عطا کے لیے، شفقت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، مسائل ایسے جو ناممکن ہو گئے ہوں، ایسی مشکلات جو الجھ گئی ہوں، زندگی میں موت کے علاوہ کوئی سامان نظر نہ آتا ہو۔ یہ آیت بہت کمال کی چیز ہے۔ رمضان المبارک کی اس قبولیت کی گھڑیوں میں، جس کی صبح و شام قبولیت، جس کا پل پل قبولیت، رمضان کے سخت گرمی کے روزے قبولیت کو اور مقبول کر دیتے ہیں۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو انمول خزانے کے اندر یہ آیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر موجود ہے۔ آپ دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں۔